ساتھیوں آئیے، اگر آپ کو ردیف اور قافیہ معلوم نہیں ہے تو ہم اس شارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ردیف اور قافیہ بتانے جا رہے ہیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں اور یہاں سے آپ 2 نمبر فکس کروا کر جائیں۔ دیکھیے ردیف کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ردیف آپ کو بتا رہے ہیں۔ ردیف کا لفظی معنی گھوڑے کے سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ردیف کا لفظی معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، ٹھیک ہے، لفظی معنی گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ اصطلاحی معنی وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آئے، وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخری میں بار بار آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں۔ جیسے اشعار سے ہم آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دیکھیے، دل نادہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہوا، دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ کیا ہے اور یا کیا ہے، اسی کو ردیف کہہ دیں گے۔ یعنی اشعار کے آخر میں بار بار آ رہا ہے، ایک اشعار ایک اشعاری ہے، اس کے آخر میں بار بار آ رہا ہے تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ ہم ردیف کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ قوافی سے بنا ہے۔ قافیہ کس سے بنا ہے؟ قوافی سے بنا ہے، جس کے معنی پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ قافیہ کے معنی کیا چیز کے ہے؟ پیچھے پیچھے آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ قافیہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی معنی وہ ہم وزن ایک جیسا ایک لفظ ہو، اس جیسا آواز جو ہو اس کو ہم وزن بولتے ہیں۔ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے، وہ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے۔ اشعار کے آخر میں تو آئے لیکن ردیف سے پہلے آتے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قافیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دیکھیے اس میں ہوا کیا ہے، دیکھیے کافی ردیف ہے، کیا ہے، اور یہاں بھی ردیف ہے۔ تو کیا سے پہلے ہوا ہے اور دوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوا اور دوا یہ ہم وزن الفاظ ہے، تو اسے ہی ہم کیا کہیں گے؟ کیا نام ہے؟ قافیہ کہیں گے۔ تو دوستو آپ کو ردیف اور قافیہ کے بارے میں ضرور معلوم ہوا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ لائک سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ایسی ویڈیو لے کر آ سکے۔